السلام علیکم گائز، میں ہوں بیا جی اور آپ سن رہے ہیں میری پوڈ کاسٹ پاکستانی سم ون، اینڈ دس از ایپیسوڈ 12 آئی گریجویٹڈ۔ کیا حال چال ہیں آپ سب کی؟ امید ہے آپ لوگ صحیح ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، اپنے گھروں میں ہوں گے، اپنا خیال رکھ رہے ہوں گے، اپنے گھر والوں کا خیال رکھ رہے ہوں گے، چل کر رہے ہوں گے مزے سے۔ گائز، I graduated. Oh my God. I graduated, guys. I'm a grown-up now. I graduated. نہیں، I'm really happy. I'm really excited. کل میرا رزلٹ آیا ہے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو میرا رزلٹ وغیرہ کچھ آ جائے گا، کچھ آفیشیل آ جائے گا، تو I'll make an episode called I graduated. And the episode is here, guys. اور کل میں سارا دن گھر میں اچھلی خوشی سے، بیکاز آئی کوڈ ناٹ ایون بلیو کہ اچھا اٹس آل ڈن ناؤ۔ لاسٹ ویک میں کافی ایموشنل ہو رہی تھی بیکاز آف دا ڈیفینس، کیونکہ سب کچھ ختم ہو رہا تھا اینڈ آئی واز فیلنگ ویری نوسٹیلجک اینڈ ویری ایموشنل، کیونکہ مطلب ایک وہ ہوتا ہے نا، آئی ڈونٹ نو کیا تھا۔ لیکن اس ہفتے ایم ریلی ہیپی، اللہ کا شکر ہے اتنی آسانی سے، بیکاز اسپیشلی کیونکہ لاک ڈاؤن میں ہمارے بہت سارے ہرڈلز آئے تھے، صحیح طرح پراپر ہمارا وہ پروسیس نہیں گزرا تھا، ڈیفینس کا، FIP کا، ہمارے جو کورسز تھے اس کے فائنل ایگزامز وغیرہ، ایوری تھنگ واز ویری ان یوزول۔ اور اس کو دیکھتے ہوئے جب اتنا اسموتھلی سب کچھ کیا ہے تو آئی ایم ریئلی تھینک فل اینڈ آئی ایم ریئلی ہیپی گائز۔ اور اسی کی خوشی میں کافی پی رہی ہوں۔ اچھا ہاں، فرسٹ آف آل گائز، بفور اینی تھنگ، پچھلے ہفتے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرا ایک چھالا نکلا ہوا ہے اور اس ہفتے تک صحیح ہو جائے گا تو میں صحیح طرح بات کر پاؤں گی، پوڈ کاسٹ کر پاؤں گی۔ گیس واٹ، وہ چھالا وہیں کا وہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن سونے پہ سہاگا 2 اور چھالے نکل آئے ہیں، تو پچھلا ایک ہفتہ میں صحیح طرح بات نہیں کر پا رہی تھی، اور سنس میرا کام ہی بات کرنا ہے ود دس پوڈ کاسٹ اینڈ آل، مطلب بات کرنے کے علاوہ میں کر ہی کہہ سکتی ہوں، میرا کام ہے بات کرنا، تو آئی ایم ٹرائنگ مائی بیسٹ۔ اگر ابھی بھی میری بات کرتے ہوئے یا میری پروننسیشنز میں یا میری کوہیرنس میں کوئی مسئلہ آ رہا ہو یا میری کوئی بات سمجھ نہ آ رہی ہو تو آئی ایم ریئلی سوری، آئی ایم ٹرائنگ مائی بیسٹ۔ بٹ کل میں گریجویٹ ہوئی ہوں اور کل سے میں سوچی جا رہی تھی کہ یہ جو 4 سال ہم نے گزارے ہیں وہ اتنی جلدی گزر گئے ہیں، آنیسٹلی 4 سال نہیں 4 منٹ لگ رہے ہیں، دے جسٹ، مطلب 4 سالوں کا وقت مجھے نہیں یاد آ رہا تھا کہ میں نے کس طرح سے سیمسٹرز گزارے ہیں، کس طرح سے پروجیکٹس وغیرہ کیے ہیں، کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ مجھے یاد آ رہا تھا میرا فرسٹ سیمسٹر اور میرے فرسٹ سیمسٹر کے پہلے جو مطلب میرا پورا سیناریو تھا، اینڈ آئی وانٹڈ ٹو شیئر سم آف اٹ ود یو۔ تو میں نے کی ہوئی ہے FSC، کیمسٹری، فزکس اور میتھس۔ I like maths. I hate chemistry. I don't know what physics is. خیر، FSC was a very tough time for me, mostly because میرے خیال سے آپ کو بھی اگر پتہ ہوگا FSC میں it's almost impossible اور مطلب it's very difficult for one to get good marks اگر آپ کی کوئی اکیڈمی یا کوئی ٹیوشن یا مطلب کانسٹنٹ وہ نہ ہو، گائیڈنس نہ ہو اپارٹ فرام یور ریگولر کالج، بیکاز اتنا مشکل ہوتا ہے سلیبس فار دیٹ ایج، اور جس طرح کا ہمارے وہ جو مطلب کورس وغیرہ ڈسٹریبیوٹ ہوا ہوتا ہے، اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار کڈز ٹو لرن اینڈ ایجوکیٹ دیم سیلف، اسپیشلی خود ہی۔ یہ کالج میں تو صرف لیکچرز وغیرہ ہوتے ہیں، آپ کو خود ہر پوائنٹ سمجھنے کے لیے آپ کو ایک اسسٹنس چاہیے ہوتی ہے، اور اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار کڈس ٹو گیٹ گڈ مارکس وداؤٹ اکیڈمی یا ٹیوشن۔ اور میں ان کو مطلب بالکل بھی، میرا بھی بہت برا سین تھا بیکاز میرے بھی بہت برے مارکس آئے تھے۔ I've always been a very bright student in school. 6th grade میں جو میری پوزیشن آئی تھی نا، میں آج تک اس کی بیسس پہ اپنا آپ کو اسیس کرتی ہوں۔ نہیں، بٹ I've always generally been a very bright student، لیکن پھر وہ میرا ڈاؤن فال ہوا in FSC، اور FSC میں مطلب ایک جو زور کا دھچکا نہیں پڑتا، اچھا دس از دا ریالٹی، دس از ویئر یو اسٹینڈ۔ اور آئی ہیو نوٹسڈ کہ لوگوں کا ویسے بھی بہت زیادہ مطلب FSC کے بچے لائم لائٹ میں ہوتے ہیں کہ اچھا آپ نے آگے کیا کرنا ہے، میڈیکل کرنا ہے، انجینئرنگ کرنی ہے، آپ نے کون سی یونیورسٹی میں جانا ہے، کون سا کریئر چوز کرنا ہے، اینڈ موسٹ پرابلی آپ کے پاس جو 2 میجر آپشنس ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے میڈیکل اور انجینئرنگ، بیکاز لوگ آپ سے یہی ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اینڈ آئی چوز پری انجینئرنگ، انسینویٹنگ کہ اچھا میں نے انجینئرنگ کرنی ہے۔ نو، بالکل بھی نہیں، مجھے نہیں سمجھ آتی تھی یہ سب چیزیں۔
اینڈ ایز فار ایز آئی کین ریممبر آئی ہیو آلویز بین انٹرسٹیڈ ان میس کمیونیکیشن ان دا سینس کہ مجھے وہ پروڈکشن ٹی وی براڈ کاسٹ میڈیا اور نیوز پیپرز مطلب یہ سب چیزیں دیو آلویز فیسنیٹڈ می. اینی تھنگ دیٹ وینٹ بہائنڈ دا سینس، مطلب اگر ہم ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور میں دیکھ رہی ہوں اچھا یہ نیوز چینل چل رہا ہے، کوئی ڈرامہ وغیرہ چل رہا ہے، دا ایفرٹ دیٹس پٹ ان ٹو اٹ دیٹ ہیز آلویز فیسنیٹڈ می اسپیشلی ایڈیٹنگ. بٹ آئی نیور نیو کہ اس میں آپ مطلب آگے کریئر پرسیو کر سکتے ہیں یا آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. آئی ریئلائزڈ کہ ایف ایس سی میں آئی ہیڈ نو آئیڈیا وٹ اے کریئر واز ایون، اور میں آگے کن فیلڈس میں جا سکتی تھی. میں نے گھر میں جن لوگوں کو دیکھا تھا، تو اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس دیکھی ہوئی تھی میں نے، بی بی اے وغیرہ یا پھر میڈیکل یا انجینئرنگ، بٹ دیٹس جسٹ اٹ. اینڈ ڈیورنگ دیٹ ٹائم جو میرا بیکاز میرا رزلٹ بھی بہت برا آیا تھا، آئی واز سو ہوپلیس. آئی لیجٹمیٹلی فیل لائک آئی ہیڈ نو فیوچر ان دا سینس کہ جب میں فیوچر کے بارے میں سوچتی بھی تھی ڈیورنگ مائی سیکنڈ ایئر، اٹ واز جسٹ کمپلیٹ ڈارکنیس. کچھ بھی نہیں تھا، برا اچھا خوفناک لوزر فیلئر، لائک نتھنگ آف دا سارٹ. اٹ واز جسٹ نتھنگ بیکاز آئی ڈڈ ناٹ تھنک کہ میرا کوئی فیوچر ہو سکتا ہے آفٹر گیٹنگ ریئلی بیڈ مارکس ان ایف ایس سی. اور اٹ واز جسٹ ریئلی ریئلی ڈارک ٹائم. اور اب میں سوچ رہی ہوں اس بارے میں کہ اس وقت مطلب آئی واز 17 years old بیک دین، اور اس وقت جو میرے مطلب میرا پرسیپشن تھا اور میرے جو مطلب ورلڈ ویو تھا اور زندگی کے بارے میں جو میری آئیڈیالوجیز تھیں وہ مطلب، اور میں کتنا اسٹریس میں تھی اس وقت. اف اللہ، آئی جسٹ دیٹ واز اے ریئلی ریئلی ٹف ٹائم. اور اس کے بعد جب میرا سیکنڈ ایئر ختم ہو گئی اینڈ آئی واز آلموسٹ پازیٹیو دیٹ آئی ووڈ گیٹ اے سپلی بیکاز آئی جسٹ کوڈ ناٹ اسٹڈی. لائک ایک تو وہ ہوتا نا کہ آپ محنت نہیں کر رہے کیونکہ آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا وغیرہ وغیرہ. آئی واز جسٹ آئی ڈڈ ناٹ نو وٹ ٹو ڈو. کچھ بھی چیز مجھے سمجھ نہیں آ رہی اور میں پڑھنے کی کوشش بھی کر رہی ہوں تو مجھ سے کچھ پڑھا نہیں جا رہا. آئی واز آلویز مطلب crying and just being hopeless and throwing myself a pity party. I don't know. بٹ جب میرے ایگزامس ختم ہو گئے تھے سیکنڈ ایئر کے اور میں نے دیکھا تھا میری کلاس میں سب لوگ نا اپلائی کر رہے تھے یونیورسٹیز میں، تو میں نے کہا اچھا مجھے بھی کرنا چاہیے. تو آئی اپلائیڈ ان لائک 4 یونیورسٹیز، اور اس میں بھی میں نے مطلب میں نے لٹرلی کچھ نہیں پڑھا تھا بیکاز آئی جسٹ نیو فار اے فیکٹ کہ میرا کہیں ایڈمیشن نہیں ہوگا. آئی ڈونٹ نو وائی آئی واز اپلائنگ. پر مجھے یاد ہے اس وقت رمضان تھے، تو 2016 کے جو رمضان تھے نا، اس وقت آئی جسٹ فیلٹ موٹیویٹیڈ انف کہ میں اپلائی کروں کیونکہ میری دوستیں وغیرہ اپلائی کری تھیں. میرا یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو بھی گیا تھا ان اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس، بٹ مجھے نہیں پتا کیا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ کو میرے پہ رحم آ گیا تھا ہاؤ، لیکن میری یونیورسٹی میں میس کمیونیکیشن میں نام آ گیا. اینڈ ایٹ دیٹ پوائنٹ اٹ فیل لائک ہاں بس ٹھیک ہے کیا ہو سکتا ہے، بیکاز میرا دوسری والی یونیورسٹی میں ہو گیا تھا ایڈمیشن. لیکن مائی پیرنٹس نیو کہ اچھا مجھے میس کمیونیکیشن میں تھوڑا بہت انٹرسٹ ہے، اینڈ آئی وازنٹ سیئنگ اینی تھنگ بیکاز آئی واز ریئلی اسکیئرڈ کہ میرے مارکس وغیرہ نہیں آئے اچھے، تو آئی کانٹ ریئلی ایکسپریس مائی پریفرنسز ان اینی وے. لیکن میرا میس کمیونیکیشن میں ایڈمیشن ہو گیا اینڈ آئی کڈ یو ناٹ، اٹ جسٹ فیلٹ سو سریل اینڈ سو انریل ان دا سینس کہ یہ کبھی بھی مجھ سے چھن سکتا ہے بیکاز آئی ڈونٹ ڈیزرو دس. دین آئی نیور ایون ٹک دا ٹائم ٹو سیلیبریٹ اٹ. مطلب ایک ہوتا ہے نا جیسے مطلب میں ابھی سیلیبریٹ کری ہوں کہ آئی ہیو گریجویٹڈ، ایٹ دیٹ ٹائم آئی ڈڈ ناٹ ٹیک اے مومنٹ ایون ٹو تھنک اباؤٹ اٹ اینڈ لیٹ اٹ سنک ان، اور سوچیں کہ اچھا ناؤ I'm going to study mass communication and I'm going to live my life and it's a wonderful thing. اور میرا اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو گیا. I did not take the time to celebrate because I felt like کبھی بھی مجھے چھن جائے گا اور I remember کہ جب فرسٹ ڈے اورینٹیشن میں جب یونیورسٹی میں جا رہی تھی اور وہ کیمپس نظر آ رہا تھا اور اتنا خوبصورت تھا کیمپس، آئی could not believe it اور it's just so surreal. اور مجھے پکا پتہ ہے کہ پچھلے 4 سالوں میں I've never felt for a moment کہ میں یہاں کیوں آئی، یا مجھے فیل نہیں پسند، یا کیا مصیبت ہے میں کیوں کر رہی ہوں، like anything of the sort. Yes, I did get annoyed and I complained a lot. That's just part of my personality. But apart from that, like honestly speaking, there wasn't even a single moment کہ میں نے regret کیا ہو یا میں نے سوچا ہو کہ
مجھے یہ فیلڈ نہیں پسند یا مجھے یہ انسٹیٹیوٹ نہیں پسند یا میں کیوں آئی ہوں یہاں پہ. لائک اٹ واز like I constantly felt like is this even real? Even now, even today, like I can't even believe that I've graduated from university that I never thought I could get into. مجھے یاد ہے جب میری جو فرسٹ کلاس تھی نا, اٹ واز انٹروڈکشن ٹو میس کمیونیکیشن اینڈ آئی واز سٹنگ ان مائی کلاس, اور جو ہماری ٹیچر باتیں کر رہی تھی نا, دیٹ واز دا فرسٹ مومنٹ آئی ٹک اٹ ان اینڈ آئی ریئلائزڈ کہ اچھا یو کین سٹ ان اے کلاس for education and not get bored. Like you can actually have fun sitting in a class and learning. And I never thought that was possible. Because ہمیں ہمیشہ یہی بتایا جاتا ہے, یہی انسینویٹ کیا جاتا ہے کہ اگر آپ کو کسی چیز میں مزہ آ رہا ہے نا تو صرف مزے کی چیز ہے. پڑھائی میں سیریسنیس وغیرہ چاہیے ہوتی ہے, اور سیریسنیس میں فن انکلوڈ نہیں ہو سکتا. I genuinely had fun sitting in class and learning about all of this, everything related to mass communication, everything that I've learned till now. I genuinely had fun. Like I realized اس وقت کلاس میں بیٹھ کے کہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ کو ایسی چیز میں اپنا تعلیم حاصل کر رہے ہیں جس میں آپ کو شوق بھی ہے. اینڈ دیٹ از جسٹ ہاؤ اٹس سپوز ٹو بی. اس کے بعد سے لائک آئی آفن ٹولڈ پیپل کہ میس کمیونیکیشن از فن, بٹ دیٹ ڈزنٹ مین اٹس ایزی. It's not easy at all. It's very difficult and it's very stressful, and it takes a lot of hard work, and a lot of all-nighters. But it's fun in the sense that it all seems worth it. For example, learning everything جو آپ کلاس میں پڑھ رہے ہیں, جو آپ کلاس میں سیکھ رہے ہیں, جو آپ کلاس میں آپ کو لیکچرز وغیرہ مل رہے ہیں, everything seems fun. You enjoy it. مطلب اگر آپ کوئی بورنگ سا ہسٹری بھی کبھی سبجیکٹ بھی پڑھ رہے ہوں گے نا, تو آپ کو اس میں مزہ آئے گا, بیکاز آپ کچھ سیکھ رہے ہوں گے, ایسی چیز کے بارے میں سیکھ رہے ہوں گے جس میں آپ کو ایکچولی شوق ہوگا, اینڈ یو فیل ہوپ فل اینڈ یو فیل لائک یو کین میک اے ڈفرینس. اینڈ آئی جسٹ فیل لائک کہ even now, like as I'm saying I graduated, and I'm allowing myself to celebrate it in the sense that I'm actually allowing myself to be happy about it, because I've never let that happen like properly. Metric کے بعد, metric میں میرا تھوڑا سا مطلب relatively صحیح رزلٹ تھا. I never let myself be happy about it. I never let myself be ایکچولی تھینک فل یا گریٹفل کہ اچھا میرے اچھے مارکس آ گئے ہیں, بیکاز آئی واز آلویز ورڈ اباؤٹ آگے کیا ہوگا. پھر ایف ایس سی آئی, ایف ایس سی میں تو مطلب برا حال تھا. آئی واز اے لوزر ان دا ٹرو سینس بیکاز آئی ہیڈ سچ بیڈ مارکس ان ایف ایس سی, اینڈ آئی بیسڈ مائی انٹائر پرسنالٹی, مائی انٹائر انٹلیکٹ بیسڈ آن کہ اچھا میرے ایف ایس سی کے مارکس کس طرح سے آئے, وداؤٹ ایون تھنکنگ کہ میری سچویشن کس طرح کی تھی, میری مینٹل اسپیس کس طرح کی تھی, اور مطلب ہو سکتا ہے میں اتنی نالائق نہ ہوں جس طرح کہ میں اپنے آپ کو مطلب سوچ رہی ہوں یا میں اپنے آپ کو پورٹری کر رہی ہوں. اینڈ دین آئی نیور لیٹ مائی سیلف بی ایکسائٹیڈ اباؤٹ دا فیکٹ کہ میں اپنی یونیورسٹی میں آ گئی ہوں, اپنی فیلڈ میں آ گئی ہوں جس میں مجھے پسند ہے, جو مجھے شوق ہے. اس کے بعد جب بھی میرے جی پی ایز وغیرہ آتے تھے, I never let myself be happy about that. But now I'm finally allowing myself to be grateful in the true sense کہ اچھا maybe this is what it is, and this is my life now, and I need to accept that, and it's very surreal. And اللہ کا شکر ہے بس. I know I'm just ranting right now, but I honestly don't even know how to put into words my emotions right now. اور مطلب میرے 4 سال کتنے unpredictable تھے, in the sense کہ I never thought کہ I would be here or I deserve to be here. But somehow I've graduated, and I don't know why or how. But all I do know is کہ اللہ تعالیٰ کو میرے پہ رحم آ گیا تھا. But I do hope and pray کہ جو چیزیں میں نے ابھی تک سیکھی ہیں, جو مجھے تعلیم ملی ہے, جو پریولیج مجھے ملا ہے یہ پڑھائی پڑھ کے, میں اس سے کچھ اچھا کر پاؤں گی in my own way. Conversation اسٹارٹ کر کے, اویئرنیس پھیلا کے, یا کچھ بھی کر کے, I want to do some good for the community, for the society, for Pakistan, and I hope I can do that. And it's just I started this really excited and giddy, and now I'm just crying. Oh my God. اللہ کا شکر ہے, الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے 4 سال گزرے ہیں, and looking forward to what's next. تو کیونکہ میرا جو پڑھائی کا پروسیس ہے وہ ابھی تک ختم تو ہو چکا ہے, لیکن میرے ارد گرد بہت سارے بچے اب اپنے ایڈمیشنس کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں. آئی تھنک انہوں نے ابھی ہائی اسکول وغیرہ پاس کی, اے لیولز وغیرہ کیا ہوگا یا ایف ایس سی کی ہوگی, اور اب ایڈمیشنس کے لیے یونیورسٹیز دیکھ رہے ہیں, کریئرز دیکھ رہے ہیں, اینڈ واٹ ناٹ.
تو فرسٹ آف آل ایف ایس سی پاس نہیں کیے کیونکہ پیپر تو دیے نہیں تھے، ریممبر؟ او مائی گاڈ، آئی ایم اسٹل سالٹی اباؤٹ دیٹ. پیپر دیے بغیر مزے سے آگے کی تیاریاں کر رہے ہیں. کتنے مزے ہیں ان لوگوں کے. نہیں اچھا ہوئے ہیں پاس، بٹ ایف ایس سی کے بارے میں میرا رائٹ ہے کہ میں سالٹی ہوں، ٹھیک ہے نا. آئی ایم سو سوری. تو مجھ سے کافی سارے بچوں نے مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ اچھا ہم کہاں اپلائی کریں، کس طرح سے کریں، اور کون سی فیلڈ میں جائیں. ایک تو یہ سوال بہت پوچھتے ہیں کون سی فیلڈ میں جائیں. اینڈ آئی جسٹ فیل لائک کہ ان کو بہت ساری چیزیں نہیں پتہ تھیں، جو کہ اوبویسلی مجھے بھی نہیں پتہ تھیں، بٹ آئی وش مجھے کسی نے بتائی ہوتی. تو اب آئی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ تھنگس دیٹ مے ہیلپ یو. اگر آپ کوئی کریئر چوز کر رہے ہو یا آپ کے ارد گرد کوئی بچے وغیرہ مطلب یونیورسٹیز میں اپلائی وغیرہ کر رہے ہو، تو دیز آر سم تھنگز دے نیڈ ٹو نو. اینڈ آئی ناٹ گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ کون سی فیلڈ میں کیا ہوتا ہے اور کس فیلڈ میں اپلائی کرنا چاہیے، کس فیلڈ میں نہیں اپلائی کرنا چاہیے، کس فیلڈ کا اسکوپ بہت زیادہ ہے. وہ آپ کو ہر بندہ بتا سکتا ہے. ہر بڑا جو ہے نا آپ کو یہی باتیں بتائے گا کہ اچھا اس فیلڈ میں جاؤ، اس فیلڈ میں نہ جاؤ، ٹھیک ہے نا. انجینئرنگ کر لو، بہت آسان ہے، کریئر سیٹ ہو جائے گا. پر بہت ساری ایسی چیزیں جو بچوں کو خود پتہ ہونی چاہیے. بٹ آئی فیل لائک کیونکہ آئی بن تھرو دا پروسیس اینڈ آئی نو کہ کون سی چیزیں اگر نہیں پتہ ہوں تو کیا کیا اس کی امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں. میرے بہت سارے دوستوں نے بہت زیادہ سفر کیا بیکاز دے ڈڈ ناٹ نو لاٹ آف دیز تھنگس. تو آئی ووڈ لو اٹ اف آئی کوڈ شیئر دس ود یو، اور آپ کی کوئی ہیلپ ہو سکے، آپ کے ارد گرد کسی کی ہیلپ ہو سکے. تو ایک تو یہ نا کہ ایف ایس سی اور اے لیولس میں آپ کے پاس جو سبجیکٹ آپشنز ہوتے ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں. ایف ایس سی میں آپ کے پاس پری انجینئرنگ، پری میڈیکل یا آئی سی ایس ہوگا، ٹھیک ہے نا. اے لیولس والوں کے پاس آئی تھنک تھوڑے سے زیادہ آپشنز ہوتے ہیں ان دا سینس کہ ان کے پاس بزنس اور اکنامکس وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں، نیوٹریشن وغیرہ بھی آئی تھنک پڑھتے ہیں، آئی ایم ناٹ ریئلی شیور. لیکن ان کے پاس تھوڑے سے زیادہ آپشنز ہوتے ہیں کمپیئر ٹو ایف ایس سی. بہرحال ہائی اسکول تک آپ کو ایک سیٹ اسٹینڈرڈ ہوتا ہے سبجیکٹس کا کہ آپ نے یہ چیزیں پڑھ کے پاس ہونا ہے، ٹھیک ہے نا. عام طور پہ اس میں نیچرل سائنسز انکلوڈیڈ ہوتے ہیں، تو سوشل سائنسز تو بالکل بھی انکلوڈیڈ نہیں ہوتے نا. نیچرل سائنسز میں آپ کو مطلب کیمسٹری، فزکس، میتھس، کمپیوٹر وغیرہ بھی پڑھا دیں گے، انگلش، اردو، یہ سب چیزیں. پر آگے جا کے آپ کے پاس صرف یہ آپشنز نہیں ہوتے ہیں، آپ کے پاس اور بھی بہت سارے آپشنز ہوتے ہیں. ہر فیلڈ میں آپ کے پاس ایک آپشن ہوگا کہ آپ اس میں جا کے پڑھ سکیں، ڈگری حاصل کر سکیں اور آپ اپنے لیے کریئر بنا سکیں. اینڈ آنیسٹلی مین اسٹریم فیلڈز میں کریئر تو ہی ہے نا، کیونکہ ہر بندہ آپ کو بتائے گا. بٹ اس کے علاوہ ہمیں ہر فیلڈ میں ایک نہ ایک ایکسپرٹ کی یا ایک نہ ایک پروفیشنل کی ضرورت پڑتی ہے، اور آپ کسی بھی فیلڈ کو دھکا نہیں مار سکتے کہ اچھا اس فیلڈ میں نہیں جانا. فرسٹ آف آل مسئلہ تو یہ نا کہ ہمارے پاس پراپر کریئر کاؤنسلنگ نہیں ہے. اسکولس، کالجز میں صحیح طرح پراپر کریئر کاؤنسلرز نہیں ہوتے جو آپ کو صحیح طرح گائڈ کر سکیں. اچھا بیٹا یہاں جاؤ، یہاں نہیں جانا تو یہاں جاؤ، یہاں پہ اپلائی کرو اینڈ واٹ ناٹ. ہمارے کریئر کاؤنسلرز کون ہوتے ہیں؟ ہمارے گھر کے بڑے. اور گھر کے بڑوں میں یہ مسئلہ ہوتا ہے بیکاز دے آر اولڈ، تو اس میں جنریشن گیپ آ جاتا ہے. ان کو ہماری فیلڈس کا، ہمارے انٹرسٹ کا، ہمارے جاب مارکیٹ کی اتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی. وہ اپنے حساب سے اپنے زمانے کے بارے میں آپ کو ایجوکیٹ کریں گے. فار ایگزامپل اگر میں بھی آپ کو بتا سکتی ہوں کہ آپ کہاں کہاں جا سکتے ہیں، پر اگین وہ اگلے 4 سالوں میں پوری کی پوری جاب مارکیٹ شفٹ ہو سکتی ہے. تو کمپیئر دیٹ ٹو 15 سال. اگر کسی بندے نے 15 سال پہلے گریجویشن کی ہو، وہ اب آپ کو کیسے گائڈ کر سکتا ہے کہ آپ نے کون سی فیلڈ میں جانا ہے، کون سی فیلڈ میں نہیں جانا ہے، کس کا کتنا اسکوپ ہے اور کس کی کیا جابس ہیں. دے کانٹ ہیلپ یو ود دیٹ، بٹ دے ول. جس کی وجہ سے آپ کو جو انڈرسٹینڈنگ ہے نا وہ تھوڑی سی مینیپولیٹ ہو جائے گی. لوگ کہیں گے BBA کر لو، مزہ آئے گا، آسان ہے، آگے جابس وغیرہ مل جائیں گی. بٹ وہ آپ سے یہ نہیں پوچھیں گے آپ کو اس میں انٹرسٹ ہے کہ نہیں ہے، آپ نے کس فیلڈ میں جانا ہے، آپ کو اس میں مطلب شوق ہے، آپ نے اس میں آگے کریئر پرسو کرنا ہے کہ نہیں کرنا. صرف ڈگری لینے کے لیے ڈگری نہیں لیتے نا. اینڈ دیٹ از ون تھنگ دیٹ یو نیڈ ٹو میک شیور یو نو. صرف ڈگری لینے کے لیے ڈگری نہیں لینی. یو نیڈ ٹو بی پیشنیٹ اباؤٹ یور کریئر، یور سبجیکٹ، جو فیلڈ ہے آپ کی. یو نیڈ ٹو بی ایمبیشیس اباؤٹ دیٹ. کیونکہ ہمارے پاس پراپر کریئر کاؤنسلرز نہیں ہیں، تو آئی ووڈ سجیسٹ کہ آپ اپنے سینئرز وغیرہ سے بات کریں. کسی ایسے بندے سے بات کریں جو آپ سے تھوڑا سا زیادہ بڑا ہو، مطلب 4 5 6 سال کا فرق ہو یا 7 8 سال کا فرق ہو، پر اتنا زیادہ جنریشن گیپ نہ ہو کہ وہ آپ کے انٹرسٹ کو نہ سمجھ پائیں اور آپ ان کے انٹرسٹ کو نہ سمجھ پائیں. اور اس کے علاوہ the one thing that we have that old people didn't old people is internet. ہمارے پاس دنیا بھر کی انفارمیشن ہمارے ہاتھوں میں ہے. ہمیں کسی فیلڈ کے بارے میں سرچ کرنا ہے، گو آن لائن اینڈ سرچ اباؤٹ اٹ. آپ اس کی یوٹیوب پہ کلاسز لیں یا آپ اس کی کوئی مطلب انٹروڈکشن ٹیوٹوریلس وغیرہ، مطلب کوئی انفارمیشن دیکھیں کہ آپ کو اس میں انٹرسٹ ہے کہ نہیں ہے. اور یونیورسٹیز وغیرہ کے جو وہ ہوتے ہیں
سبجیکٹس وغیرہ ہوتے ہیں، ایڈمیشنز وغیرہ ہوتے ہیں اور جو فیلڈز ہوتی ہیں اس کے بارے میں پراپر طریقے سے ریسرچ کریں، بیکاز دیٹ از ریئلی 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 امپورٹنٹ. لوگ کہتے ہیں کہ صرف شوق امپورٹنٹ نہیں ہوتا، اسکوپ بھی چاہیے ہوتا ہے، وچ آئی تھنک از ٹرو بٹ اٹس ناٹ انٹائرلی ٹرو. اسکوپ جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے اپنے اوپر بھی. انسٹیڈ آف بینگ اے ویری انکمپیٹنٹ یا نالائک پرسن ان اے ویری ویری گڈ فیلڈ جس کا بہت اسکوپ ہے، اٹس بیٹر کہ آپ کسی ایسی نیرو فیلڈ میں جائیں جس میں آپ کو بہت شوق ہے، اس میں آپ اپنا اسکوپ زیادہ بہتر کر سکتے ہیں. بیکاز اگر آپ کا ایمبیشن نہیں ہوگا نا تو وہ اسکوپ رائے گا جائے گا، آپ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے اس اسکوپ کا، کیونکہ آپ کے اندر وہ جدوجہد کرنے کی وہ ول ہی نہیں ہوگی. آلسو میک شیور کہ آپ ہابیز کو اور شوق کو کنفیوز نہ کریں. اگر آپ کو کوئی چیز کرنا پسند ہے، فار ایگزامپل آپ کو آرٹس کرنا پسند ہے، آپ کو ڈرائنگ وغیرہ کرنا پسند ہے، ڈو یو ریئلی وانٹ ٹو پرسو دیٹ ایز اے کریئر؟ ہو سکتا ہے آپ کو نہ پسند ہو نا، ہو سکتا ہے آپ کو صرف ہابی کی طرح پسند ہو، بٹ یو ڈونٹ وانٹ ٹو پرسو اے کریئر ان دیٹ. تو یو نیڈ ٹو میک شیور یو ڈیفرینشیٹ بٹوین دا ٹو. اینڈ آلسو ہر جگہ اپلائی ضرور کریں، بیکاز دا تھنگ از میں نے کئی بچوں کو دیکھا ہے اگر ان کے نمبر نہیں آئے ہوئے ہوں اتنے اچھے ایف ایس سی میں تو وہ اپلائی نہیں کریں گے، بیکاز ان کو لگے گا اچھا ہم ہوگا ہی نہیں، وچ آئی تھنک از انڈرسٹینڈیبل، بیکاز میری بھی یہی کوئی سوچ تھی. لیکن یو ہیو ٹو اپلائی ایوری ویئر. اور جس فیلڈ میں آپ کو پسند ہے، جس فیلڈ میں آپ کو شوق ہے، جو آپ کو مطلب جو آپ کا گول ہے، جو آپ کا ایم ہے، اس کے لیے ٹرائی ضرور کریں. نہیں ہوگا وہ دیکھی جائے گی، آپ پھر سے ٹرائی کریں، آپ پھر سے ٹرائی کریں، بٹ ڈو ٹرائی. پہلے سے ہی سوچ کے نہیں بیٹھنا کہ میرے تو نمبر نہیں آئے ہوئے تو میں تو مطلب اس کے لیے فٹ ہی نہیں ہوں، تو میں تو اپلائی بھی نہیں کر سکتا کیونکہ میرا تو نام آنا ہی نہیں ہے. ڈونٹ ڈو دیٹ ٹو یور سیلف، یو ڈونٹ ڈیزرو دیٹ. میں ایک ٹیک ٹاک دیکھ رہی تھی، آئی ڈونٹ ریممبر کس کی تھی یا کون سی تھی، بٹ اٹ سیڈ کہ لڑکیاں جو ہیں وہ ایسی جابس کے لیے اپلائی نہیں کریں گی جس میں ان کی جو سارے کریڈینشیلز ہیں وہ میٹ نہ ہو رہے ہوں، کمپیئر ٹو لڑکے. وہ ویسے بھی اپلائی کر دیں گے، اگر ان کے آدھے سے بھی کم کریڈینشیلز میچ کر رہے ہو نا وہ پھر بھی اپلائی کر دیں گے، لڑکیاں نہیں کریں گی. اینڈ آئی وانٹ ٹو ٹیل دس ٹو اسپیسیفکلی گرلز، اگر آپ کے مارکس کم ہے، آپ کو لگتا ہے آپ کا ایڈمیشن نہیں ہو پائے گا، آپ کا نام نہیں آئے گا لسٹ میں، ڈو ناٹ تھنک لائک دیٹ. اپلائی ضرور کرتے ہیں، ڈو یور بیسٹ. آپ نے اپلائی کر دیا، نا جسٹ سٹ بیک اینڈ ویٹ اینڈ ریلیکس. اور دعا کریں بہت زیادہ، بیکاز دعا بہت کام آتی ہے. دعا کرے جتنی چاہے دعا کرے، جتنی زیادہ دعا کرے اتنا ہی اچھا ہے. اور اس کی وجہ سے آئی آلسو وانٹ ٹو ٹیل یو another تھنگ، ڈونٹ پریشرائز یور سیلف. میرا اگر کسی ایک فیلڈ میں نہیں ہوگا، یا ایون اگر گیپ ایئر بھی آ جائے، کوئی آفت نہیں آ رہی، کچھ بھی نہیں ہو رہا. یو آر ناٹ سپوز ٹو بی پرفیکٹ ایٹ دس ایج، یو ناٹ سپوز ٹو ہیو میڈ اٹ ایٹ دس ایج. ہر بندہ آپ کو بتائے گا کہ آپ نے اس عمر تک یہاں تک پہنچنا ہے، آپ نے اس عمر میں یہاں تک پہنچنا ہے. ایسا نہیں ہے. آپ اپلائی کریں، آپ ہر جگہ اپلائی کریں، جتنے چاہے فیلڈز میں اپلائی کریں. نہیں آتا نام دیکھی جائے گی بعد میں، پر ابھی یو او اٹ ٹو یور سیلف ٹو گیو اٹ اے شاٹ. اور پھر آپ دعا کریں بہت زیادہ، اور اپنے آپ کو پریشرائز نہ کریں، اتنا اسٹریس نہ لیں، اتنا کیا بالکل بھی نہ لیں. یو ٹرائی یور بیسٹ اینڈ یو لیو دا ریسٹ ٹو اللہ. دیٹ از ہاؤ اٹ از، دیٹ از ہاؤ اٹ ورکس، اینڈ دیٹ از ہاؤ یو کیپ یور سینٹی. ایف ایس سی میں ہر بندہ آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ نے آگے کیا کرنا ہے، آگے کون سی فیلڈ میں جانا ہے، اچھا آپ نے یہ بننا ہے، آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، وٹ ایور. ٹھیک ہے نا. ایف ایس سی میں ہی آپ کے اوپر لائم لائٹ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشر کریٹ ہو سکتا ہے، اس کی وجہ سے آپ بہت زیادہ ہوپ لیس بھی فیل کرنے لگتے ہیں. آئی نو. ٹھیک ہے، بٹ ٹرسٹ می، ایک دفعہ کہیں نہ کہیں ایڈمیشن ہو گیا، نو ون بلنکس این آئی، نو ون کیئرز. یہ جو آپ یونیورسٹی میں ایڈمیشن وغیرہ لیں گے، دیٹ از فار یو اینڈ یو alone. ڈونٹ کیئر اباؤٹ what other people think. Teenage years can be very stupid. They can be very stupid. I would know. Teenagers کیونکہ مطلب because they are expected to be adults, but they are not adults. They are expected to think like adults, but they are not adults. They are kids. So you have to act like kids. And kids make mistakes. Kids slip up. Kids waste time. Kids, sometimes don't want to study. They don't want to take things seriously. And that's completely fine. That's just part of being a kid. And میرا بس چلے میں ہر بچے کو جا کے پکڑ کے بتاؤں، بیٹا ڈونٹ اسٹریس آؤٹ، ڈونٹ اسٹریس آؤٹ، ڈونٹ اسٹریس آؤٹ، ڈونٹ پریشرائز یور سیلف انٹو being perfect all the time, because that is not what life is about. Life is much more than that, and you will understand that ایک دفعہ آپ تھوڑے سے بڑے ہو جائیں نا، 20 21 22 سال میں، آپ کو تھوڑی سی چیزیں پرسپیکٹو میں آنے لگتی ہیں کہ اچھا what are the things that matter and what are the things that don't matter. Numbers don't matter. Numbers don't define you.
You need to have a good personality, you need to be kind, you need to be polite, you need to be nice to people, and that's what matters. Numbers don't matter. And I know یہ جو میں باتیں کر رہی ہوں نا, they seem very چیزی مطلب بہت ہی کتابی باتیں لگ رہی ہیں, بٹ سب سے زیادہ امپورٹنٹ باتیں ہوتی ہیں نا, عام طور پہ وہ بہت زیادہ اسٹوپڈ, چیزی اور سمپل لگ رہی ہوتی ہیں. اینڈ اسپیشلی بچوں کے لیے, بیکاز بچوں کا کام نہیں ہے کہ وہ اپنے فیوچر کے بارے میں اس قدر اسٹریس آؤٹ ہوں کہ وہ ان کی مینٹل ہیلتھ, مینٹل پیس وہ ساری برباد ہو جائے, وہ ڈپریشن میں چلے جائیں اور پھر وہ ان کے دماغ میں برے خیالات آ رہے ہوں. دے ڈونٹ ڈیزرو دیٹ ایٹ آل. کوئی بھی بچہ ڈیزرو نہیں کرتا. اینڈ بچہ آئی مین ٹین ایجرز اور ایون اس سے بڑے بھی, اپنے کریئر کے بارے میں فوکس آن وٹ یو وانٹ, وٹ یو ایکسپیکٹ, اینڈ گیو اٹ اے شاٹ. آپ یہ دیکھیں کہ اچھا مجھے ان چیزوں میں شوق ہے, تو ان میں سے سب سے زیادہ اسکوپ کس کا ہے اور میں کس میں زیادہ فلرش کر سکتی ہوں. اینڈ دین گو فار اٹ, give it a shot, and don't stress out, don't worry, and take time or just relax. That is what I want to tell you. Relax, it will all turn out fine. And the thing is, یہ بچوں کو بتانے کی ضرورت ہے, اور یہ بڑے ہی بتائیں گے, اور بڑے نہیں بتاتے یہ باتیں. بڑے اوپر سے یہ پوچھتے ہیں اچھا بتاؤ کون سی فیلڈ میں جانا ہے, اچھا ڈاکٹر نہیں بن رہے, آئے ہائے. تو اگر آپ ابھی بچے نہیں ہیں نا اور ابھی پوڈ کاسٹ سن رہے ہیں, اور اگر آپ کے ارد گرد کوئی بہن بھائی ہے یا کوئی کزن ہے یا آپ کے ارد گرد کوئی بچہ ہے جو اسٹریس سے بیکاز آپ کو لگتا ہے گزر رہا ہوگا, بیکاز دے ڈونٹ سے اٹ آؤٹ لاؤڈ کہ میں اسٹریس میں ہوں اور میں اپسیٹ ہوں اور میں ہوپ لیس ہوں. دے ووڈنٹ سے اٹ آؤٹ لاؤڈ. یو ہیو ٹو سی اٹ فار یور سیلف, اینڈ اٹس our responsibility to keep an eye out for our kids and to make sure that they are all right. تو اگر آپ کو ایسا فیل ہو رہا ہے کہ آپ کے ارد گرد جو بچے ہیں وہ ابھی اسٹریس میں ہیں یا وہ تھوڑا سا اپسیٹ ہیں یا ہوپ لیس فیل کر رہے ہیں, تو جسٹ ٹاک ٹو دیم اینڈ گیو دیم دا ہوپ اینڈ گیو دیم این اپرچونیٹی ٹو ریئلائز کہ اٹس ناٹ دا اینڈ آف دا ورلڈ اگر ان کے اچھے نمبر نہیں آ رہے. آئی ریممبر, اب کیونکہ ایپیسوڈ کے اختتام کو پہنچنے والے ہیں, when I was in second year اور میرا مطلب بہت ہی برا حال تھا. I was always crying, I was just I never talked to anyone. تو میری ٹیچر نے ایک دفعہ بریک میں مجھے اپنے آفس بلایا اور میں گئی. میں نے کہا کیوں بلا رہی ہیں؟ انہوں نے مجھے کہا بیٹھو. میں بیٹھی اینڈ دین شی واز لائک کیا ہوا, اینڈ I immediately started crying because that was the first time anyone had asked me کہ کیا ہوا ہے. Honestly, جو انہوں نے مجھ سے بات کی تھی, جو انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا اچھا کیا ہوا, that just broke me and nobody had ever asked me that. تو just make sure کہ آپ اپنے ارد گرد بچوں سے یہ ضرور سوال پوچھیں, ان سے اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ اپسیٹ ہیں یا کسی درد میں ہیں یا وہ بہت لونلی ہو رہے ہیں یا وہ بہت ہی اکیلے ہیں یا وہ بات نہیں کر رہے جس طرح سے وہ ویسے کرتے ہیں, تو just ask them کہ کیا ہوا. It can honestly make a difference. اور دیٹ از دا ایپیسوڈ آف دس ویک. آئی ہوپ آپ نے اس میں سے کچھ سیکھا ہوگا. آئی نو اٹ واز لائک sort of like an emotional roller coaster, but honestly these things may seem very very simple and easy, but they are very important. اور یہ گراس روٹ لیول پہ آپ ایک چینج لا سکتے ہیں by acknowledging these things and having a conversation about these things. And thank you so much for listening to this episode. آپ یہ پوڈ کاسٹ سن سکتے ہیں on YouTube, on Facebook اور کسی بھی پوڈ کاسٹ اسٹریمنگ پلیٹ فارم پہ. And thank you so much for sticking around and supporting this podcast. And thank you so much. Just ویسے thank you so much. Tune in next Tuesday. This is Biaji signing off. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.